مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے خاندان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس پروگرام میں ہم سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقدس خاندان کے مختلف افراد کا ذکر خیر کرتے ہیں، ان کی سیرت، ان کے فضائل کو جانتے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم ایک عظیم ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ جن کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبی اور خونی اعتبار سے بھی قرابت ہے، اور علمی اور روحانی اور ایمانی اعتبار سے بھی اس شخصیت کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خصوصی فیضان عطا کیا گیا ہے، اور احادیث مبارکہ میں مختلف روایات میں اس شخصیت کی فضیلتوں کا بھی بیان ہے، اور صحابہ کرام کی جماعت میں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس امت کے جو علماء ہیں، قرآن اور حدیث کا علم رکھنے والے افراد ہیں، ان کی جماعت میں بھی اس شخصیت کو ایک نمایاں بلکہ ایک امامت کا درجہ حاصل ہے۔ اس شخصیت سے مراد حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ جی ہاں، یہ کون ہیں؟ یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کون ہیں؟ یہ سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الاسنا کے چچا کے بیٹے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو عبداللہ بن عباس بھی کہا جاتا ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کو ذکر کرنے اور لکھنے کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بھی کہا جاتا ہے۔ عبداللہ بن عباس یا ابن عباس، تو ان دونوں ناموں سے مراد یہی ذات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے والد گرامی تو مشہور شخصیت ہیں حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ ام الفضل ہیں، اور ان کا نام لبابہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ ام فضل حضرت لبابہ بنت حارث کون ہیں؟ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چچی ہیں، اور ایک اور مناسبت اور نسبت ان کو یہ حاصل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو مقدس زوجہ ہیں، ام المومنین ہیں، حضرت سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام الفضل یعنی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ، اور حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ سگی بہنیں ہیں۔ تو اس مناسبت سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے بھی ہیں، اور آپ علیہ السلام کی مقدس زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے بھی ہیں۔ تو یہ ایک مقدس خاندان ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی اگر کنیت کی بات کی جائے تو آپ کی کنیت ہے ابو العباس۔ سبحان اللہ، کیا حسین اتفاق ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام بھی عباس ہے اور ان کے صاحبزادے کا نام بھی عباس ہے۔ تو یوں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ابن عباس بھی ہیں، ابو العباس بھی ہیں، یعنی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے بھی ہیں اور عباس کے والد بھی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک مشہور کنیت تو ابو العباس ہے، اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کنیت ہے ابو الخلفاء۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما شاہان عباسیہ کے والد ہیں، وہ تمام شاہان عباسیہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، تو اس نسبت سے آپ کی ایک کنیت ہے ابو الخلفاء، یعنی خلفاء کے والد۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ولادت حضور نبی کریم رؤوف الرحیم
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے تقریباً 3 سال پہلے شعب ابی طالب میں ہوئی، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں موجود تھے اور ہجرت مدینہ کو ابھی 3 سال باقی تھے، تو ہجرت سے 3 سال پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ولادت ہوئی۔ اور جب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، وصال فرمایا، تو اس وقت بظاہر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی عمر صرف 13 سال تھی، 13 سال کے نوجوان تھے، لیکن آپ علیہ السلام کا ایسا خصوصی فیض انہوں نے پایا کہ صحابہ کرام میں بھی آپ ایک اہمیت کے حامل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزید فضیلتیں کیا ہیں وہ سنتے ہیں۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو خصوصیت کے ساتھ 2 مرتبہ اپنی دعاؤں سے نوازا۔ چنانچہ بخاری شریف میں یہ حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، دمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سینے سے لگایا، کیونکہ ایک روایت کے الفاظ الی صدر ہی کے ساتھ بھی ہیں، تو اس کا ترجمہ بنے گا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سینے سے لگایا اور رب کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے یوں دعا فرمائی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ ابن عباس کو کتاب یعنی کہ قرآن مجید کا علم عطا فرما۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، کہ اے اللہ ابن عباس کو دین میں فقاہت یعنی دین کی سمجھ عطا فرما اور انہیں تاویل کا علم عطا فرما۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ دعائے مصطفیٰ کی برکت تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا علم کے اعتبار سے اور قرآن مجید برہان رشید کے معانی کو، اس کی تفاسیر کو سمجھنے کے اعتبار سے صحابہ کرام کی جماعت میں بھی ایک خاص مقام تھا، اور بعد میں آنے والے بھی امت کے جو مفسرین ہیں، قرآن کے معانی کو بیان کرنے والے جو علماء ہیں، وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امام اور پیشوا گردانتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، بخاری شریف کی اس حدیث پاک کے تحت امام بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بخاری شریف کی شاندار شرح جو عربی زبان میں تقریباً 25 جلدوں پر مشتمل ہے، عمدۃ القاری، اس کتاب میں امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اما ھذا الدعاء فمما لا شک فی قبولہ، کہ یہ جو دعائے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے کی گئی کہ یا اللہ ان کو کتاب کا علم عطا فرما، تو امام بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، یہ دعا ایسی قبول ہوئی، فرماتے ہیں کہ لِأَنَّهُ كَانَ عَالِمًا بِالْكِتاب، دعائے مصطفیٰ ایسی قبول ہوئی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قرآن کے عالم تھے، قرآن کا علم رکھنے والے تھے، حبر الامتی، آپ امت کے بہت بڑے عالم تھے، بحر العلم، علم کا سمندر تھے، رئیس المفسرین، مفسرین کے پیشوا، ان کے سردار تھے، ترجمان القرآن، یعنی قرآن کے معانی کو، اس کی تشریحات کو بیان کرنے والے۔ تو یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان ہے کہ اتنے بڑے بڑے القابات آپ کو دیے گئے، اور احادیث مبارکہ میں بھی ان القابات میں سے بعض کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کون ہیں؟ یہ حبر الامہ ہیں، یہ رئیس المفسرین ہیں، ترجمان القرآن ہیں۔ چنانچہ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیر اعلام النبلاء میں جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ذکر خیر کرتے ہیں، آپ کا تعارف اور آپ کی فضیلت اور سیرت کو بیان فرماتے ہیں، تو ابتدا میں 3 ٹائٹل بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کون ہیں؟ یہ حبر الامہ ہیں، امت کے بہت بڑے عالم ہیں، فقیہ العصر، زمانے کے بہت بڑے فقیہ ہیں، اور ساتھ میں ارشاد فرمایا امام التفسیر، یعنی تفسیر کے فن میں امامت کا درجہ رکھنے والے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے الزلال الانقا من بحر سبقت الادقا میں جس مقام پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر فرمایا، تو وہاں آپ کا ایک ٹائٹل یہ بھی بیان فرمایا، سلطان المفسرین، یعنی مفسرین علماء کے بادشاہ۔ تو یہ مقام و مرتبہ ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے جس کو آپ نے خود بھی بیان فرمایا کہ انہوں نے تقریباً 2 مرتبہ
سید الملائکہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی زیارت کی ہے۔ یہاں پر یہ بات پیش نظر رہے کہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام فرشتے ہیں اور فرشتے کو اس کی اصلی حالت میں غیر نبی نہیں دیکھ سکتا۔ جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت اور حیت میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے تقریباً 2 مرتبہ ملاحظہ فرمایا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جو ارشاد فرمایا کہ انہیں 2 مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام کی زیارت ہوئی، تو اس کا معنی علماء نے یوں بیان کیا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام کو انسانی حالت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے 2 مرتبہ ملاحظہ فرمایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی عظمت و شان ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ قرآن کا علم رکھنے والے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو روایت کرنے والے تھے، لہٰذا وہ صحابہ کرام جنہوں نے کثرت کے ساتھ احادیث مبارکہ امت تک پہنچائی ہیں، ان میں ایک چمکتا دمکتا نام حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے۔ چنانچہ امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمایا ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت میں سے بھی تقریباً 6 افراد ایسے ہیں جنہوں نے کثرت سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے احادیث روایت کی ہیں اور وہ امت تک پہنچی ہیں۔ یعنی صحابہ کرام نے جو احادیث مبارکہ بیان کی اور آنے والی امت تک جو احادیث پہنچی، تو آج جو حدیث کی کتب موجود ہیں، تصانیف موجود ہیں، ان میں ہم اگر راویوں کی تعداد اور ان کے ناموں کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 6 صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث مبارکہ روایت کی ہیں۔ وہ 6 افراد کون ہیں جو کثرت سے حدیث روایت کرنے والے ہیں؟ ان میں پہلا نام کنز الاحادیث حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ آپ نے سب سے زیادہ احادیث مبارکہ روایت کی ہیں۔ انہی کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی کثرت سے احادیث مبارکہ روایت کی ہیں۔ اور انہی کے ساتھ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا نام آتا ہے۔ یوں ہی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کثرت سے احادیث مبارکہ روایت کرنے والے صحابی ہیں، اور ان کے ساتھ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی کثرت سے احادیث مبارکہ روایت کرنے والے ہیں۔ یہ تو 5 افراد ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور چھٹے صحابی کوئی اور نہیں، وہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ کثرت سے احادیث مبارکہ امت تک پہنچانے والے صحابہ میں شمار ہوتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جس طرح قرآن کے مفسر تھے، قرآن کا علم رکھنے والے تھے، کثرت سے احادیث مبارکہ روایت کرنے والے تھے، حدیث کا علم رکھنے والے تھے، تو قرآن و حدیث سے مرکب علم جس کو علم فقہ کہا جاتا ہے، جس میں شرعی احکامات کو بیان کیا جاتا ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہونے والے احکامات کو واضح کیا جاتا ہے، تو علم فقہ میں بھی، فقاہت میں بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک نمایاں مقام تھا، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ کے اعتبار سے مجتہد کے درجے پر فائز تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اتنے بڑے مجتہد اور فقیہ تھے کہ آج تک کے فقہاء اور علماء حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بیان کردہ قرآنی تشریحات اور احادیث مبارکہ کے معانی کو اختیار کرتے ہیں اور اس کے ذریعے دین کو سمجھتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، صحابہ کرام میں عبداللہ نام کے ویسے تو کئی صحابہ کرام ہیں جن کا نام عبداللہ ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ ان صحابہ کرام میں تقریباً 4 صحابہ وہ ہیں کہ جن کو علم اور فضل کے اعتبار سے، فقاہت کے اعتبار سے، قرآن و حدیث کا علم حاصل ہونے کے اعتبار سے، قرآن و حدیث کی تشریحات کو جاننے کے اعتبار سے دیگر صحابہ کرام پر بھی ایک امتیاز حاصل تھا۔ تو وہ 4 صحابہ کرام جو ٹاپ آف دی لسٹ ہیں کہ جن کو علم اور فقاہت میں ایک نمایاں مقام حاصل ہے، علماء کرام ان 4 صحابہ کے لیے ابادل اربع کی ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں۔ یعنی ابادل اربع کا مطلب ہے 4 عبداللہ، یعنی صحابہ کرام میں عبداللہ نام کے 4 ایسے صحابہ ہیں جو علم فقہ میں بھی،
علم و فضل میں بھی ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ وہ 4 صحابہ کون ہیں، ان کے نام کیا ہیں؟ تو امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عمدۃ القاری میں ان 4 ہستیوں کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ کون ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یعنی فاروق اعظم کے جو صاحبزادے ہیں عبداللہ ابن عمر، یہ ابادلہ اربعہ میں سے ایک خوش نصیب صحابی ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، ان کا نام بھی ابادلہ اربعہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ کون ہیں؟ یہ عشرہ مبشرہ کے ایک عظیم فرد حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، عبداللہ بن زبیر، صحابی بن صحابی۔ تو تیسرا نام حضرت عبداللہ ابن زبیر کا آتا ہے۔ اسی طرح چوتھا نام حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے، یعنی صحابی رسول حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ ابادلہ اربعہ میں آتے ہیں۔ تو یوں یہ 4 نام ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر۔ یہ چاروں وہ خوش نصیب ہیں جو خود بھی صحابی ہیں اور ان کے جو والد ہیں وہ بھی صحابی ہیں۔ تو ان کو محدثین کی اصطلاح میں ابادلہ اربعہ کہا جاتا ہے، یعنی صحابہ کرام میں وہ عظیم ہستیاں جو علم فقہ میں مہارت رکھتی ہیں، قرآن و حدیث کا علم جاننے میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہیں، اور چاروں کا نام عبداللہ ہے۔ یہ تو محدثین کے نزدیک ہے، لیکن مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف کی شرح نزہۃ القاری میں ذکر کیا کہ احناف کے نزدیک، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو فالوور ہیں، آپ کی جو پیروی کرنے والے ہیں، تو حنفی علماء کے نزدیک ابادلہ اربعہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جگہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے کہ ابادلہ اربعہ میں ترتیب یوں ہوگی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عظمت کے قربان جائیں کہ اگر علم تفسیر میں آپ کا مقام دیکھا جائے تو آپ سلطان المفسرین ہیں، امام التفسیر ہیں، اور اگر حدیث میں آپ کا مقام و مرتبہ دیکھا جائے تو آپ ان 6 خوش نصیب صحابہ کرام میں شمار ہوتے ہیں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث مبارکہ روایت کی ہیں۔ اور علم فقہ کے اعتبار سے اگر آپ کا مقام و مرتبہ دیکھا جائے تو صحابہ کرام میں آپ ایک خصوصی اہمیت کے حامل تھے، اور ابادلہ اربعہ میں آپ کا نام شمار کیا جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بظاہر اتنی عمر نہ تھی، لیکن آپ کا علم و فضل دیکھتے ہوئے حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اپنے قریب رکھا کرتے تھے، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا شمار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیروں میں ہوتا ہے۔ یعنی جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مسئلے پر مشاورت فرماتے تو بڑے جلیل القدر صحابہ، بڑے فہم و فراست کے حامل صحابہ کرام کو جب آپ جمع فرماتے تو انہی میں نوجوان حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ شامل کیا کرتے تھے اور ان سے بھی مشورہ کیا کرتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے یہ بھی ذکر کیا گیا کہ حسن مصطفیٰ کا ایسا ان کو فیضان ملا، خاندان مصطفیٰ سے ہونے کا گویا کہ ایسا فیضان ملا کہ آپ معنوی اعتبار سے بھی کمال رکھتے تھے اور ظاہری صورت کے اعتبار سے بھی آپ بڑا نمایاں مقام رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا تذکرہ فرمایا تو وہاں پر یہ شان بھی بیان فرمائی کہ کانا وسیمن جمیلا، کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوب رو، بڑے جمال والے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کیا عظمت و شان ہے کہ علم کے اعتبار سے بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں، حسن و جمال میں بھی آپ اپنی مثال آپ تھے، اور زبان کی فصاحت و بلاغت عربی دانی میں بھی آپ کا ایک نام تھا۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام مسروق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمل الناس، افصح الناس اور عالم الناس تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ جمیل،
افصح الناس لوگوں میں سب سے بڑھ کر فصیح تھے، اور عالم الناس اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے بڑے عالم تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء کرام نے ذکر کیا کہ جب حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آنکھوں میں موتیا ہو گیا، ایک مرض ہو گیا، تو معالجین یعنی ڈاکٹرز نے کہا کہ ہم آپ کا علاج کریں گے، آپ کی آنکھ کا اس موتیے کا علاج کریں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو یہ احتیاط کرنی ہوگی، یہ تدبیر کرنی ہوگی کہ تقریباً 5 دن بیٹھ کر نماز پڑھنی ہوگی۔ جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ سنا کہ ڈاکٹر یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آنکھ کے علاج، موتیے کے علاج کے لیے 5 دن بیٹھ کر نماز پڑھنی ہے، نماز چھوڑنے کا نہیں کہا، بیٹھ کر نماز پڑھنے کا کہا، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی نماز سے محبت دیکھیں، رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ایسی محبت اور چاشنی جو آپ کے دل میں تھی، اس کا اظہار یوں ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ 5 دن تو بہت ہیں، میں 1 رکعت بھی بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا۔ چنانچہ آپ نے ان سے علاج نہ کروایا، اور بالآخر حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بینائی جاتی رہی۔ جب حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بینائی جاتی رہی تو آپ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، عربی زبان کا وہ شعر ہے اور اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ نے میری آنکھوں سے روشنی لے لی تو کیا ہوا، اس کے عوض یعنی اس کے بدلے میں میری زبان، میرا دل روشن ہے، میرا دل صاف ستھرا اور میرا دماغ فساد سے خالی ہے، میرے منہ میں ایسی زبان ہے جو تلوار کی طرح تیز ترار مقابلے میں غالب ہے۔ یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کتنی پیاری سوچ تھی کہ اگرچہ بظاہر آنکھوں کی روشنی سلب ہو چکی ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں کہ علم عطا فرمایا، فصیح زبان عطا فرمائی، اور رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کا خصوصیت کے ساتھ ایک نور اور فیضان عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنے اور ان میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضور علیہ السلام کے تمام خاندان کے مقدس افراد، بلکہ آپ علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام پر اپنی خصوصی رحمتوں کا مزید نزول فرمائے، اور ان رحمتوں سے ہم غلاموں کو بھی حصہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔